ذکر حسین کے لیے ہم سب جمع ہیں، اور میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ جس دلیر اور بہادر ہستی کا ذکر سننا ہے تو ان کے ذکر کے لیے ہمیں بھی دلیر ہونا پڑے گا۔ قرآن پاک سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آج کے اس پروگرام میں مجھے چند احباب کی طرف سے کچھ احکامات موصول ہوئے کہ آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے ایک خاص پہلو پر بات کریں، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے ان احباب کو بھی ناراض نہ کروں، اور جو وہ تقاضا کر رہے ہیں میں ان پر بھی پورا اترنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اندر جو صرف مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو فضائل میرے کریم آقا نے خود امام پاک کے بیان فرمائے ہیں، وہ فضائل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، ان کی صفت قرآن نے بیان کی ہے، اور یہ صفت ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، صحابہ کافروں کے معاملے میں بڑے، بولو تو صحیح، سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن نے صحابہ اکرام کی ایک صفت بیان کر دی ہے۔ اب آئیے ایک اور قرآن پاک کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مشہور آیت مبارکہ ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ اور تشریح فقیر سے سنیں گے تو مجھے امید ہے آپ کا لطف انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دیں، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دیں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، ایک بات یاد رکھو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی بھی اجر اور اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ میں نے تم پر اللہ کا کلام پہنچایا ہے، میں نے تم پر ہدایت کا رستہ واضح کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے ایمان کا نور پیش کر دیا ہے، میں نے تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکالا ہے، میں نے تمہیں جنت کے رستے سے ہٹا کر جہنم کے رستے سے ہٹا کر جنت کے رستے کی طرف تمہیں ڈالا ہے، میں نے تمہیں اللہ کا قرب اور اس کی پہچان عطا کی ہے، میں نے تمہیں ہدایت کا رستہ دکھایا ہے، میں نے تمہیں تمام وہ اعمال سکھائے ہیں جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، میں نے تمہیں نماز پڑھنا سکھایا، میں نے تمہیں روزہ رکھنا سکھایا، میں نے تمہیں زکوٰۃ دینا سکھائی، میں نے تمہیں حج کرنا سکھایا۔ سارا کچھ سکھانے کے بعد میری بات یاد رکھو کہ اس سارے کام پر، اس ساری محنت پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، ایک بات پلے باندھ لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اتنا کرم کیا، کرم والا کرم کیا،
پھر کرم کیا، پھر کرم کیا ہے۔ اس کرم کا ایک ہی بدلہ ہے جو غلاموں نے ادا کرنا ہے، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ایک ہی بدلہ ہے کہ میرے قرابت والوں سے تمہیں محبت کرتے رہنا ہے۔ ہماری نمازوں کا بدلہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کو چکانا ہے، ہماری زکاتوں کا بدلہ جو کریم آقا کو چکانا ہے، ہمارے حج کا بدلہ جو کریم آقا کو چکانا ہے، ہماری ہدایت اور اللہ کی رضا اور اس کی پہچان کا بدلہ جو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، وہ ایک ہی بدلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گئے ان سے ہمیں ہمیشہ محبت کرتے رہنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ہم سے بدلے میں پیسہ نہیں مانگا، کریم آقا نے ہم سے بدلے میں جائیدادیں نہیں مانگی، میرے آقا نے ہم سے ہماری جانوں کے نذرانے بھی نہیں مانگے، میرے کریم آقا نے ہم سے ہماری گاڑیاں، پلاٹ، کوٹھیاں، گھر نہیں مانگے۔ میرے مصطفیٰ نے اگر ہم سے مانگا ہے تو محبت مانگی ہے، ہم سے مانگا ہے تو پیار مانگا ہے، ہم سے مانگا ہے تو عقیدت مانگی ہے، اور یہ عقیدت کس کے لیے مانگی ہے؟ آقا نے فرمایا، جو میرے قریب ہو گئے ان سے پیار اور عقیدت کرتے رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا، یہ مجھ محمد کا اپنے غلاموں سے تقاضا ہے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہماری اس دنیا کے اندر اگر کسی موقع پر کسی انسان کے ساتھ نیکی کر دی جائے اور وہ بندہ اس نیکی کا بدلہ نہ چکائے، اس احسان کا بدلہ نہ چکا سکے، اس احسان کو پورا نہ کر سکے، تو ہماری زبان میں، ہمارے گلی محلوں میں ایسے بندے کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انسان، یہ بندہ جو احسان بھول گیا، یہ ایسا احسان فراموش ہے، یہ ہمیں کسی اچھی نسل کا نہیں لگتا، شاید اس کا باپ اچھا نہیں ہے، شاید اس کی رگوں میں خون اچھا نہیں ہے، ورنہ کبھی احسان کا بدلہ اس قدر گھٹیا نہ دیتا، احسان کے بدلے میں احسان کرتا۔ اگر اس کی رگوں میں اچھا خون ہوتا، اس کی تربیت ہوئی ہوتی، تو پھر یقیناً احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو اسے بھی بدلے میں احسان کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا راہ دکھایا، بتاؤ کہ ہم غلاموں پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ بولو تو صحیح، جس پر میرے آقا کا احسان ہے وہ بولے کہ کیا ہم غلاموں پر ہمارے آقا کا احسان ہے کہ نہیں؟ تو اب جب ہم دل و جان سے مان رہے ہیں کہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، ہمارے جسم کے ہر حصے پر، اور ہماری پیدائش سے لے کر موت تک، ہماری زندگی کے ہر سانس پر میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، میرے آقا کا احسان ہے، تو اب اس احسان کا بدلہ کیسے چکانا ہے؟ اس احسان کا بدلہ کیسے پورا کرنا ہے؟ اس احسان کا بدلہ وہی پورا کرے گا جس کی تربیت اچھی ہوگی، اس احسان کا بدلہ وہی پورا کرے گا جس کی رگوں کے اندر اچھا خون ہوگا، اچھے باپ کی اولاد اس احسان کا بدلہ پورا کرے گی۔ اور احسان کا بدلہ کیسے پورا ہوگا؟ کہ مصطفیٰ کی آل کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ کریم آقا کی آل کے ساتھ بولیں، محبت کی جائے گی۔ آقا کی آل کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ یاران گرامی، آئیے احادیث کی طرف۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ
اور حضرت امام حسین اس روئے زمین پر وہ ہستیاں ہیں کہ میرے کریم آقا نے ان سے بہت پیار کیا ہے. میرے کریم آقا کے لاڈلے، میرے کریم آقا کے منظور نظر سب سے زیادہ میرے کریم آقا کی اگر کوئی محبوب ہیں تو وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ہے. جب آپ کی ولادت ہوئی، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ، آپ کی جب ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کو گود میں اٹھایا، بلکہ کریم آقا نے فرمایا کہ اے علی ہمارا بیٹا کہاں ہے، اے علی ہمارا بیٹا کہاں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن کو اٹھا کر لائے، لا کے کریم آقا کی گود میں رکھا. میرے کریم آقا حضرت امام حسن کو دیکھ رہے ہیں اور علی سے پوچھ رہے ہیں، علی بتا اس شہزادے کا نام کیا رکھا ہے. حضرت علی عرض کرتے ہیں، دو روایتیں ملتی ہیں. حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے اس کا نام سوچا ہے کہ حرب اس کا نام رکھیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ حضور میرا ارادہ ہے کہ اس کا نام حمزہ رکھا جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کا نام حمزہ رکھا جائے گا، نہ اس کا نام حرب رکھا جائے گا. اللہ کو یہ منظور ہے کہ اس شہزادے کا نام حسن رکھا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے. پیغام بھیجا گیا، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا علی میرا دوسرا بیٹا دکھاؤ. حضرت علی امام حسن پاک رضی اللہ، امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کے آئے، سرکار کی جھولی میں ڈال دیا. میرے کریم آقا نے فرمایا اے علی ان کا نام کیا سوچا ہے. حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس شہزادے کا نام جعفر رکھوں. میرے کریم آقا نے فرمایا اے علی میرے رب کو یہ منظور ہے کہ اس شہزادے کا نام حسین رکھا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ پسند فرمائیں. کائنات کے اندر یہ دو شہزادے ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی ولادت پر نام میرے مصطفیٰ نے رکھا ہے اور پیغام میرے خدا کا آیا ہے کہ ان کا نام حسن رکھا جائے گا اور ان کا نام حسین رکھا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے شہزادوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبیر اور شبر کے نام پر حسن اور حسین رکھا ہے. اور میرے کریم آقا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ الحسن والحسین ہما ابنایا، کہ حسن اور حسین لوگوں میرا نواسا نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ علی کے بچے ہیں. میں محمد مصطفیٰ سب کے درمیان اعلان کر رہا ہوں، سن لو الحسن والحسین ہما ابنایا، کہ حسن اور حسین علی کے نہیں مجھ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. اور میرے کریم آقا نے ایک موقع پر فرمایا کہ ساری دنیا کا یہ دستور ہے. آہا سبحان اللہ. فرمایا کہ ساری دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر بندے کی نسل اس کے بیٹوں سے چلا کرتی ہے. کبھی بیٹیوں سے کسی کی نسل نہیں چلی، ہر بندے کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے. پوری کائنات کا یہ دستور ہے. لیکن فرمایا الا فاطمہ کا، مگر میری فاطمہ اس قانون سے ماورا ہے، اس قانون سے بلند اور بالا ہے. مجھ محمد مصطفیٰ کی نسل میرے بیٹوں سے نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی.
یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے، اور یہی حدیث خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ نے بھی روایت فرمائی ہے۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ حدیث روایت کر رہا ہے، یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، جو بندہ تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بالوں سے لے کر سینے تک دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ میرے شہزادے حسن کو دیکھ لے، اور جو چاہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لے کر پیروں تک زیارت کروں، اسے چاہیے کہ میرے شہزادے حسین کی زیارت کر لے۔ یعنی حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک میرے مصطفیٰ کی شبیہ ہیں، اور امام حسین سینے سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کو اگر ایک جگہ پر کھڑا کر دیا جائے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ حدیث مبارکہ سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور یہی حدیث امام طبرانی نے، اور ان کے علاوہ مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بے شک ابن عساکر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو یاد رکھو کہ میرے شہزادے حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے شہزادے کائنات کے وہ شہزادے ہیں کہ ان کے نانا اور ان کی نانی جیسا نہ کسی کا نانا ہے اور نہ کسی کی نانی ہے۔ فرمایا کہ جیسا ان کا باپ ہے اور جیسی ان کی ماں ہے، ان کے ماں اور باپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے ان شہزادوں کی پھوپھو جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے شہزادوں کے ماموں جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر میرے کریم آقا نے ہر رشتے کی وضاحت کی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے شہزادوں کا نانا میں خود محمد مصطفیٰ ہوں، اور ان شہزادوں کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ ان بچوں کی نانی ہیں، اور ان جیسی کائنات میں کسی کی نانی نہیں۔ فرمایا کہ ان کے باپ اور ان کی ماں جیسا بھی کوئی نہیں ہے، کہ ان کی ماں سیدہ النساء اہل الجنہ، ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کا بابا مولا مشرق شاہ حضرت علی المرتضی ہے۔ فرمایا ان کے ماموں حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کی پھپھو ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، اور ان جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سارے رشتے بیان کرنے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا کہ لوگوں یہ بھی بات یاد رکھنا کہ میرے شہزادوں کا نانا بھی جنت میں جائے گا، ان کی نانی بھی جنت میں جائے گی، ان کی پھپھو بھی جنت میں جائے گی، ان کا باپ بھی جنتی ہے، ان کی ماں بھی جنتی ہے، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں، اور میرے شہزادے خود جنتی جوانوں کے سردار اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی بتائیں کہ کائنات میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات کہ جن کے تمام قریبی رشتوں کے بارے میں بھی میرے کریم آقا نے جنت کی خوشخبری سنا رکھی ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کرنی چاہیے ان نام نہاد جاہلوں اور نام نہاد پروفیسروں کو
کہ جو اپنے طلباء کو ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں اپنے طلباء کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا اور امام علی مقام امام حسین کا کردار یہ کوئی تاریخ اسلام کے اندر اتنا اہم نہیں ہے، واقعہ کربلا خام خواہ اتنا اہم بنا دیا گیا، ورنہ یہ اقتدار کے لیے دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تو کرسی کی جنگ تھی، یہ شہزادوں کے اقتدار کی جنگ تھی۔ اور مجھے اس جملے پر بڑا اعتراض ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ اس کو کہا گیا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ دوسرا شہزادہ کون ہے، کس کو شہزادہ کہا جا رہا ہے؟ کیا یزید کو آپ شہزادہ کہہ رہے ہیں؟ اور یہ شہزادہ کن کے ساتھ اور کن کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں؟ کیا نواسہ رسول کے مقابلے میں آپ یزید کو شہزادہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں شہزادہ کون ہے؟ شہزادہ ایک ہی ہے جو میدان کربلا میں تھا، اور وہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کس کو شہزادہ کہہ رہے ہیں؟ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول، ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید شہزادہ ہے۔ یزید کیسے شہزادہ ہے؟ شہزادہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ امام حسین ہے، اور شہزادہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا شہزادہ ہے، جو میرے کریم آقا کا شہزادہ۔ میدان کربلا کے اندر ایک ہی شہزادہ تھا، اور وہ امام حسین تھا۔ اور اس کو دو شہزادوں کی جنگ کہنا، میں کہتا ہوں یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ ایک ہی شہزادہ ہے میدان کربلا کا، اور وہ وہی شہزادہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، میں احادیث کے حوالے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر رہا تھا۔ آئیے اس گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف۔ میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارے بعض احباب کا اصرار تھا کہ آپ امام پاک کی سیرت کے اس گوشے پر بھی بالخصوص بات کیجئے گا۔ آئیں میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ ہمارے آج کے زمانے میں خام خواہ کے محقق پیدا ہو گئے، اور ایسے عجیب اور بے تکے محقق کہ جنہوں نے اسرائیلیات اور غلط روایتوں پر اپنی تحقیق کی بنا کر کے کتابیں چھاپ دیں، کتابیں لکھ دیں، اور ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو ان کی کتابیں پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے۔ اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور قرآن پاک کی آیت سے اور میرے مصطفیٰ کے فرمان سے اور تاریخ کے حوالوں سے، صحابہ کی گواہیوں اور شہادتوں سے میں اس واقعے کو اور اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آج کچھ ایسے لوگ دریافت ہو گئے ہیں جو اس زمانے کے اندر صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، توجہ ہے نا، یہ محنت کی باتیں ہیں اور میں بغیر محنت کے آپ کو نہیں دوں گا، نہیں سمجھے؟ پکی پکائی روٹی ہے، پکی پکائی کھیر ہے، لیکن ایسے کھانے نہیں دوں گا۔ بلند آواز سے کہیں ذرا، ہاں جی، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور بیٹھنی چاہیے تو میں سمجھوں گا میرا مقصد پورا ہو گیا، اور میری تقریر کے اس حصے کو ضرور یاد کر کے اٹھیے گا۔ صحابہ کرام کے اختلاف کو بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئی تھی، اور انہوں نے ان کو دھکا دیا اور ان کا سر دروازے سے ٹکرایا، سر پھٹ گیا، خون نکل آیا۔ فلاں صحابی فلاں کے خلاف تھا، یہ صحابی اس صحابی کے خلاف تھا،
فلاں صحابی فلاں پارٹی میں تھا، فلاں صحابی فلاں پارٹی میں تھا، اور یہ اس صحابی کو برا کہتا تھا، وہ صحابی اس صحابی کو برا کہتا تھا۔ عجیب عجیب بے تکی باتیں آج 1400 سال گزرنے کے بعد آج پیش کی جانے لگی ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری عدالتیں جو کہ باقاعدہ فیصلہ کرنے کے لیے بنی ہیں، کروڑوں کی تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ وہاں پر جو کیس آئیں گے، فیصلے آئیں گے، ان کو محفوظ کرنا ہے۔ 10-20 سال بعد ہماری عدالتوں میں ہمارا ریکارڈ محفوظ نہیں ہوتا، تو آپ 1400 سال بعد صحابہ کرام کے اختلاف کو لے کر آ گئے اور صحابہ کرام کے اختلاف کو بیان کرنے لگ گئے، اور اس تناظر میں گمراہ لوگ صحابہ کرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو صحابی رسول بھی ہیں اور خاندان رسول بھی ہیں، ان کو ایک پلڑے کے اندر کر دیا، ایک تکڑی کے پلڑے میں ڈال دیا، اور ایک طرف ان لوگوں کو کر دیا کہ جو سرکار کا خاندان تو نہیں لیکن صحابی رسول ہیں، سرکار کے غلام ہیں۔ سرکار کے غلام یعنی صرف صحابہ کرام، ان کو ایک طرف کر دیا، اور وہ صحابہ جو سرکار کے خاندان میں سے بھی ہیں، سرکار کی آل میں سے ہیں، ان کو ایک تکڑی کے پلڑے میں ڈال دیا، اور ان دونوں کو الگ الگ کر کے ان کے آپس میں اختلافات بیان کر دیے، اور ہماری امت کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر اسی طرح 2 دھڑے اور 2 طبقے بن گئے۔ بعض لوگوں نے اس طبقے کو اپنا لیا اور بعض لوگوں نے اس طبقے کو اپنا لیا۔ کسی نے کہا کہ ہم صحابہ کرام کے زیادہ قریب ہیں، کسی کا نعرہ ہے کہ ہم سرکار کی آل کے زیادہ قریب ہیں، لیکن میں مبارک دیتا ہوں آپ سب بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ اللہ نے اہل سنت کو وہ نظریہ اور عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جو سرکار کے صحابہ کو بھی اسی طرح مانتا ہے اور سرکار کی آل کو بھی اسی طرح مانتا ہے۔ صحابہ کے اندر اور مصطفیٰ کی آل کے اندر ہمارے نظریے اور عقیدے کے مطابق کوئی طبقہ اور کوئی تفریق نہیں بنتی۔ صحابہ کرام وہ بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، میرے مصطفیٰ کی آل وہ بھی سرکار کے غلام ہیں، غلامی میں دونوں برابر ہیں، لیکن خون کے رشتے کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ کی آل کا درجہ صحابہ کرام کے درجوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر میرے مصطفیٰ کی آل رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، سرکار کا خون ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر ان کا درجہ بلند ہے۔ یاران گرامی، اس فتنے کو میں قرآن پاک کی آیت سے سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس تنبیہ کے ساتھ کہ میرے رب نے قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف نازل فرمایا، اور نازل فرما کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جو قرآن کو حرف با حرف سچا مانتا ہے اس کو ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب بن کر آیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک لفظ یا حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ جو قرآن نے کہہ دیا وہ لوہے پر، پتھر پر لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا، قیامت تک وہی رہے گا، اور وہ حتمی اور فائنل ڈیسیژن ہے رب کائنات کا جو قرآن پاک کے اندر آ گیا ہے۔ قرآن کا فیصلہ سنیں صحابہ کرام کے بارے۔ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں، جو محمد کے ساتھ ہیں، ان کی صفت بیان فرما دی۔ فرمایا اشداء علی الکفار، اشداء علی کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اور فیصلہ سنیں قرآن کا
قرآن تمام صحابہ کے بارے، سرکار کی آل ہوں یا سرکار کی ویسے غلام ہوں، تمام کے متعلق قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بہت سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ آپس میں بڑی محبت سے بول دو، آپس میں بڑی، یہ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ یہ کس نے کہا؟ بولیں، قرآن نے۔ اور اب آئیں اس قرآن کی آیت سمجھنے کے بعد اس نظریے پر آئیں۔ میں کہتا ہوں ایسے مسلمان کو جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، پھر صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ سمجھتا ہے اور ان کے آپس کے اختلافات بیان کرتا ہے، میں کہتا ہوں اسے اپنا منہ کالا کر لینا چاہیے کہ جب رب کا قرآن صحابہ کے بارے اعلان کر چکا ہے کہ کافروں کے بارے سخت ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، جب رب کا قرآن کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، تو تجھے کیسے جرت ہوئی کہ تو صحابہ کی نفرت کو بیان کرے؟ تجھے کیسے ہمت ہوئی کہ تو صحابہ کی نفرت کو بیان کرے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ تو قرآن کے خلاف بات کرے؟ اسی لیے یہ گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی بھی مخالفت کی ہے، حدیث کی بھی مخالفت کی ہے، صحابہ کے اقوال کی بھی مخالفت کی ہے۔ قرآن کا ایک ہی اعلان ہے کہ سارے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی۔ سرکار کے تمام صحابہ کے بارے قرآن کا حتمی فیصلہ آ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد کسی اعتراض اور کسی چونو چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ حتمی ہے۔ جب قرآن کہہ رہے کہ وہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، تو تیری کیا اوقات ہے کہ تو کہے کہ وہ ایک الگ طبقہ تھا اور وہ ایک الگ طبقہ تھا؟ ہم قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، اور یہ جواب ذہن میں رکھیں اور یہ یاد کر لیں کہ رب کے قرآن نے فیصلہ کر دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے بارے سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بڑی، میں جملہ بار بار دہرا رہا ہوں آپ کو یاد ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے کہ صحابہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اب آئیں میں تاریخ سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں اور یہ باتیں ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا حسن۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، لوگ آئے مبارکیں دی، پوچھا حضور نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس شہزادے کا نام حسین رکھا ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اب ذہن میں رکھتے جائیے گا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، لوگ آئے مبارکیں دی، پوچھا حضور کیا نام رکھا؟ فرمایا میں نے اس کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ بات کی تہ تک جائیں اور بات ذہنوں کی تہ تک جانی چاہیے۔ حضرت علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا، نہ ترتیب دیکھیں، حضرت امام حسین کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے، محمد بن حنفیہ، اس کا نام کیا رکھا؟ محمد نام رکھا ہے۔ جب حضرت علی کی ہاں چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو پوچھا نام کیا رکھا؟ فرمایا محمد کے بعد نام ابو بکر ہی جچتا ہے۔ ہائے ہائے، چوتھا بیٹا حضرت علی المرتضیٰ کا رضی اللہ عنہ، نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ حضرت علی کے ہاں پانچواں بیٹا پیدا ہوا، لوگ آئے مبارکیں دی، پوچھا حضور نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس شہزادے کا نام عمر رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگلے بیٹے کی ولادت ہوئی، پوچھا حضور نام کیا رکھا ہے؟
حضرت علی فرماتے ہیں اس شہزادے کا نام عثمان رکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں آج جو صحابہ کا اختلاف بیان کریں، آج جو صحابہ کو ایک پلڑے کے اندر اور میرے مصطفیٰ کی آل کو ایک پلڑے کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت مشکل کشا مولا علی رضی اللہ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے ان کے منہ پر تماچا مار دیا تھا کہ تم آل رسول کو، اہل بیت کو صحابہ سے جدا کرنا چاہ رہے ہو، میں علی اپنے بچوں کا نام صحابیوں کے نام پر رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، یہاں پر رکا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جوان ہوئے، شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، پہلا بیٹا ہوا۔ پوچھا حضور نام کیا رکھا؟ فرمایا میرا نام میرے آقا کو بڑا پسند تھا، میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے نام پر حسن ہی رکھا ہے۔ اور یہ امام حسن کا سب سے بڑا بیٹا، ان کا نام بھی حسن تھا، لیکن تاریخ کے اندر حسن مثنیٰ کے نام پر ان کو یاد کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے حسن، حسن مثنیٰ یعنی دوسرے حسن کہہ کے ان کو پکارا جاتا ہے۔ پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، حضرت امام حسن کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے نام ابو بکر رکھا۔ تیسرا بیٹا ہوا، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام عمر رکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت امام حسین کا بھی ایک بیٹا ہے جس کا نام حضرت ابو بکر کے نام پر ابو بکر رکھا گیا، دوسرے کا نام عمر رکھا گیا، تیسرے کا نام عثمان رکھا گیا ہے۔ پہلے بیٹے کا نام علی رکھا گیا تھا۔ یاران گرامی، اب یہ دیکھیں، یہ سیرت کی اور تاریخ کی تمام کتب کے اندر اور یہ تمام مسالک کے علماء نے اپنی جن علماء نے بھی تاریخ لکھی ہے کسی بھی مسلک کا ہو، اس نے تاریخ کے اندر یہ نام اسی طرح درج کیے ہیں، یہ نام اسی طرح رکھے ہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کی آپ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ یاران گرامی، اب مجھے بتائیں کہ قرآن کا فیصلہ تھا کہ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے سرکار کے صحابہ کو اور سرکار کی آل کو الگ الگ کر کے پیش کیا ہے، سرکار کی آل نے ان کا جواب دیا اور پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر دیا کہ میرے کریم آقا کے اہل بیت، حضرت علی سرکار کے اہل بیت، حضرت امام حسن سرکار کے اہل بیت، حضرت امام حسین سرکار کے اہل بیت، اور تینوں سرکار کے اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں تو صحابہ کے نام پر رکھے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر سرکار کے اہل بیت کو یا سرکار کے خاندان کو، سرکار کی آل کو صحابہ اکرام سے کوئی دشمنی ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ کیا کوئی دشمنوں کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھنا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور پھر اور سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی ہے۔ حضرت عمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور یہ بھی تاریخ کی ہر کتاب کے اندر واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ان کے نکاح کے اندر ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے صحابہ اکرام کے ساتھ رشتہ داریاں کر کے اور اپنے بچوں کے نام، اپنے پوتوں کے نام ان کے نام پر رکھ کے
یہ اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں کہیں اس فتنے کے پیچھے نہ چل پڑنا کہ جو اہل بیت کو ایک دھڑے کے اندر اور سرکار کے صحابہ کو دوسرے دھڑے میں رکھے۔ ہم بچوں کا نام رکھ کے بھی اعلان کر رہے ہیں کہ رب کا قرآن سچا ہے، رب کا فیصلہ سچا ہے کہ سارے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، بولیے ذرا، سارے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ میں آخری باتیں عرض کر کے پھر گفتگو کو، ٹائم تو کافی زیادہ ہو گیا، میں دیکھ نہیں سکا، گھڑی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، اور ہمارے جو پروگرام کا ایک فکس ٹائم ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا کہ میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین شہید ہوئے، حضرت حر شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے، حضرت اون شہید ہوئے۔ ہم ان سب کا تو نام لیتے ہیں، ان سب کا ذکر کرتے ہیں، ان سب کے تذکرے تقریروں میں بھی ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا ذکر تو ہوتا ہے، حضرت امام حسین کے بیٹوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن حضرت امام حسین کے وہ بیٹے جن کا نام ابو بکر کے نام پر تھا، ابو بکر بن حسین، وہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ عمر بن حسین کربلا میں شہید ہوئے ہیں، عثمان بن حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے ہیں۔ یاران گرامی، یہ بھی ایک بڑی بددیانتی ہے، تاریخ کو ہم سے چھپایا جاتا ہے کہ ہم صرف ان کے نام لیتے ہیں جو ہمیں پسند ہیں یا جو ہمارے دھڑے کے اندر آتے ہیں۔ ہم اگر امام حسین سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین کے سب بیٹوں کا نام لیں جنہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہم 72 لوگ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں 72 لوگ شہید ہوئے، تو کیا ہماری تاریخ نہیں بتاتی کہ ان 72 لوگوں میں امام حسین کے بیٹے ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے؟ ہائے ہائے ہائے، ہمارے کسی عالم نے ایک موقع پہ کہا تھا، فرمایا کہ چلے تھے سرکار کی آل کی طرف ہو کر چلے تھے صحابہ سے دشمنی کرنے، اور سرکار کی آل میں ہی اتنے زیادہ ابو بکر نکل آئے ہیں، سرکار کی آل میں ہی اتنے عمر نکل آئے ہیں۔ تم حضرت ابو بکر سے کیسے بھاگ سکتے ہو؟ حضرت عمر سے کیسے بھاگو گے؟ حضرت عثمان غنی سے کیسے بھاگو گے کہ سرکار کی آل میں ایک نہیں 2 ابو بکر ہیں، 2 عمر ہیں، اور 2 عثمان پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یاران گرامی، میں اپنی پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ آج کی گفتگو کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں امام پاک امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے فضائل بیان کیے گئے، اور اسی گفتگو کے دوسرے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار کے تمام صحابہ، بھلے ان کا تعلق سرکار کے خاندان سے ہو یا سرکار کے خاندان سے نہ بھی ہو، تمام صحابہ قرآن کے فیصلے کے مطابق ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہی حتمی فیصلہ ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آخری دم تک حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو آخری دم تک حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔